اگر میں اور آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور زندگی خوشی اور مسرت کے جذبات سے لبریز ہو کر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اصولوں کو دریافت کریں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور ان کا خلاصہ اگر میں یہ عرض کروں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو اپروچ رکھیں، اپنی مثبت سوچ رکھیں۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ ایکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچو؟ تربیت کیا کیا ہے ہماری اسلام نے؟ بھائی ہر بندے کو ولی اللہ سمجھو، سیدھی سیدھی بات ہے، ہر بندے کو ولی اللہ سمجھو جب تک کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے اپنے کردار کے ذریعے، اپنی بد کرداریوں کے ذریعے کہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں برا گمان رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، برے ترین حالات میں بھی اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرتے ہوئے اچھے انداز میں سوچنا شروع کر دیں۔ یقین جانیے کہ آپ کا جب مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جس ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، لوگوں کا برا حال ہے۔ اس برے حال کے اندر بھی اگر میں اور آپ چاہیں تو اس انداز میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار جو آج ہمیں میسر ہے یہ ہمارے باپ دادا کو تو میسر نہیں تھا، یہ تو ماضی کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی یہ سہولیات میسر نہیں تھی۔ یہ جو پہناوا آج ہمیں نصیب ہے، جو کپڑے ہمیں نصیب ہیں، تو ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے کہ لڑکا جس لباس کے اندر شادی کے لیے جاتا تھا، اگر آپ پرانے لوگوں کو کچھ یاد ہو تو وہ جو لباس ہوتا تھا نا شادی والے دن کا، وہ پھر جب بھی اس نے سسرال جانا نا وہی پہنتا تھا، اس لیے کہ اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج آپ کتنے کپڑے میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، کیسی کیسی سواریاں ہمیں میسر ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ اکبر بادشاہ جو ہندوستان پر نصف صدی جس نے حکومت کی ہے اور جس کی عظمت کے ڈنکے مشرق اور مغرب میں بجتے ہیں، اور سارے مذاہب کے لوگ جس کو واقعتاً ہی صحیح معنوں میں ایک حکمران سمجھتے ہیں، دیگر مغل حکمران بھی، ان کو وہ سواریاں میسر نہیں تھی۔ آپ کتنی قیمتی گاڑیوں پر بیٹھے ہیں اور کتنے کمفرٹیبل آپ فیل کرتے ہیں۔ آپ اونٹ پر ذرا سواری کیجئے، گھوڑے پر سواری کیجئے، آپ ہاتھی پر سواری کیجئے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ سفر کیسے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس انداز میں سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی نسبت، پہلے لوگوں کی نسبت، بڑے بڑے حکمرانوں کی نسبت آپ زیادہ لگژری لائف گزار رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے آپ کو اس انداز میں مطمئن کر سکتے ہیں، برے ترین حالات کے اندر پازیٹیو اپروچ آپ کو خوشی اور مسرت کے جذبات کے ساتھ لبریز کر دے گی۔ اور اگر آپ چاہیں تو دوسری طرف چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوش ہونے کا تعلق کسی خارجی معاملے سے نہیں ہے، یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ خوش رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہر لمحہ اذیت کے اندر ہی گزارنا چاہتے ہیں، مر گئے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہے اور وہ ہے، حالات کو کوسیں گے، باپ کو کبھی کوسیں گے، کبھی رشتہ داروں کو کوسیں گے، کبھی حکومت کو کوسیں گے، تو پھر ٹھیک ہے آپ اسی طرح ہی روتے دھوتے ساری زندگی گزار دیں گے۔